بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وبه قال حدثنا سفیان بن وقیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی عن زہیر عن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب اکان وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمائل الترمذی کے سب سے پہلے باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے شریفہ کے سلسلے میں جاری اور ساری ہے۔ اس کی یہ 10ویں روایت ہے۔ اس 10ویں روایت کے اندر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بندے نے سوال کیا، اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تلوار کے مانند چمکدار تھا؟ قال لا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بل مثل القمر، بلکہ چاند کی طرح روشن تھا۔ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی چمک دمک کو بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کے تعلق سے کتب حدیث میں مختلف تعبیرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنائی۔ کئی تعبیرات ماقبل میں بھی آئی۔ خود حضرت برا کی روایت میں ماقبل میں آیا کہ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں تو یہ تھا لم ارا قبلہ ولا بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی تو یہ آیا کہ حسن الجسم، کبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے بارے میں یہ بات آئی یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال جمال کی جو یہ تعبیرات ہے وہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں ہے، اور یہ کوئی جذبات پر یا حسن عقیدت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ واقعتاً ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو امت کے سامنے رکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ تعبیرات اپنائی، لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ یہ سب تعبیرات تقریبی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو تعبیر کرنے کے لیے جو بھی تعبیر آپ اپنائیں گے
وہ ناقص ہے، آپ کے جمال کو، آپ کے حسن کو تعبیر سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحابہ کرام نے حتی المقدور اور عرب معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال کو سمجھانے کے لیے یہ مختلف تعبیرات امت کے سامنے رکھی۔ اس سے یہ دوسری بات بھی حل ہو گئی کہ یہ مختلف تعبیرات کیوں ہے، جمال تو ایک ہے، حسن تو ایک ہے سرکار کا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جمال نبی کو کس تعبیر سے سمجھایا جائے، صحابہ کرام عاجز ہے، ان کے یہ عجز پر دلالت کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا عباراتنا شتّا وحسنک واحد وکل الی ذلک الجمال یشیر۔ یہ سب تعبیرات میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو نکھارنے کے لیے ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو شمائل ترمذی میں امام ترمذی نے جمال نبوی کے سلسلے میں، آپ کے حسن کے سلسلے میں جو مختلف تعبیرات ذکر فرمائی ہے، اس کو مختلف نہ قرار دیا جائے۔ دوسری بات کہ یہاں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سائل نے یہ سوال کیا کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تلوار کے مانند چمکدار اور لمبا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، چاند کے مانند اس میں نورانیت تھی اور گولائی تھی۔ مسلم کی روایت میں یہ آیا بل مثل الشمس والقمر، کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور سورج اور چاند کے مانند تھا۔ تو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح انور کو سیف کے ساتھ تشبیہ دینے کے بجائے قمر کے ساتھ تشبیہ دی، تو علماء نے اس کی مختلف وجوہات ذکر فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ سیف میں ظالمیت کا پہلو نکلتا ہے، اس میں ہلاک کرنے کی صفت ہے، برخلاف قمر کے کہ اس میں محبوبیت کی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کے جمال کے لیے ایک ایسی تعبیر اپنائی جائے جو محبوبیت پر دلالت کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بقا کے لیے آئے تھے، لوگوں کو راحت کا سامان پہنچانے کے لیے آئے تھے، تو آپ کے رخ انور کو تلوار کے ساتھ تشبیہ دینا مناسب نہیں ہے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ تلوار کے اندر جو چمک ہے وہ چمک معرض زوال، وہ چمک ختم ہو سکتی ہے، برخلاف چاند کے، چاند کی چمک دمک ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بھی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضوع مناسب سمجھا اور فرمایا بل مثل القمر۔ تیسری وجہ علماء نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ چاند کے اندر چمک ہوتی ہے اور قمر کے اندر روشنی ہوتی ہے، چمک کے ساتھ ساتھ اس میں نورانیت بھی ہے۔ تلوار کے اندر استطالہ لمبا پنا ہے اور اس میں چمک ہے، برخلاف قمر کے قمر گول ہوتا ہے اور اس میں نورانیت ہے۔ تو اس کے پیش نظر حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بل مثل القمر۔ اور مسلم کی روایت میں جو یہ بات آئی کہ بل مثل الشمس والقمر،
تو اشراق اور اذاعت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور کمال تو سورج کے مانند تھا، اور حسن اور ملاحت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور کمال یہ قمر کے مانند تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اور آپ کا جو جمال روایتوں میں کتب حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، مختلف تعبیرات میں یہ سب تعبیرات تقریبی ہے، ورنہ ایک چاند کیا ہزاروں چاند سرکار کے جمال کے سامنے رکھ دیے جائے تو بھی ناکافی ہے، اس لیے کہ علماء نے ذکر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے جمال اور حسن دیا تھا وہ تمام مخلوقات کے اعتبار سے جمال میں اور حسن میں آپ فائق تھے، بڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں افضل ترین ہے۔ تو آپ کے جمال کے سامنے یہ چاند اور سورج کا حسن اور جمال کی کیا حیثیت؟ اسی لیے ہم سب کا ایمان ہے جیسا کہ ماقبل میں بھی میں نے مقولہ ذکر کیا علامہ شیخ ابراہیم البیجوری کا، کہ ہمارے کمال ایمان کے معتقدات میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ تصور رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی اعتبار سے جس طرح کمال عطا فرمایا تھا، ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کے حسن اور آپ کے جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا پکا عشق نصیب فرمائے اور عشق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اتباع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور سنتوں کا ہمیں پابند بنائے، شریعت کا پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔